بھٹو نے تو باقاعدہ کہا تھا شاہ احمد نورانی صاحب سے، وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ ممبر و محراب کے مسئلے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے مسئلے نہیں ہیں، آپ کیوں پارلیمنٹ کے اندر ان مسائل کو لے کے آتے ہیں؟ تو نورانی صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا بھٹو صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ تو اس نے کہا پوچھئے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے بتائیے آپ کو منتخب کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا قوم نے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر اب قوم میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کے کہے میں بھٹو کو نہیں مانتا، تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا سیدھی سیدھی بات ہے، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے، یا اس کی عقل کام نہیں کرتی، یا وہ میرے سے علم بغاوت بلند کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارا باغی ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو شاہ احمد نورانی صاحب فرمانے لگے کہ بھٹو صاحب وزارت کی کرسی نبوت کی کرسی سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ آخری نبی ہیں تو پھر ختم نبوت کی مہر لگ گئی، کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اور شاہ احمد نورانی صاحب نے اس پہ باقاعدہ کام کیا، اور جب پیر صاحب چلے قادیانی کے مقابلے میں حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہے تو ہم نے مناظرے کے لیے جانا ہے، اور اس نے مناظرہ کیا رکھا تھا، اس نے کہا جی ہم تحریر لکھیں گے اور جو بندہ خوبصورت تحریر لکھے گا وہ بندہ حق پہ مانا جائے گا۔ اب یہ تو کوئی داعیہ نہیں ہوتا حق کا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتا، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اپنی بات منوانا جانتے ہیں، تو اب ان کے اس عمل کی وجہ سے اس کے علم کی نفی نہیں کی جائے گی، تو یہ تو کوئی داعیہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ فرمانے لگے میاں یہ تو تیرے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں کاغذ کے اوپر قلم تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود چلے گا وہ بندہ حق پہ ہوگا۔ لیکن وہ پھر نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ تمہارے پاس جن ہے اور تم ان سے کہو گے تو وہ قلم چلانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے میاں تو نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے پاس جن ہے تمہارے پاس جبریل موجود نہیں ہے، تم اس سے کہو نا وہ قلم کو اٹھا کے چلائے۔ نہیں، پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے سے مناظرہ اس وقت کروں گا اگر تم مادر ذات اندھے کو آنکھیں دے کے دکھاؤ گے، پھر ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے میاں یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ایک مرتبہ تو میرے سامنے آ جا، یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، تجھے قبر سے مردہ نہ اٹھا کے دکھاؤں تو پھر کہنا۔ تو وہ پھر بھی نہیں آیا، اور پھر بعد میں کسی نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر قادیانی آ جاتا، قلم نہ چلتا، مردہ زندہ نہ ہوتا تو تب؟ تو آپ فرمانے لگے میاں میں نے کون سا خود کہا تھا، رات کو سویا مقدر جاگے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے کہا کہ مہر علی تو میری ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے نکلا ہے، صبح جیسے جیسے تو کہتا جائے گا رب ویسے ویسے کرتا جائے گا۔ تو اس نے ایک بات آپ کو کی، وہ کہنے لگا حضرت ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کافر نہ کہیں، آپ کہیں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن یہ احمدی اور لاہوری یہ فرق ختم کر دیں۔ 1 کروڑ کی پیشکش اس زمانے میں شاہ احمد نورانی صاحب کو کی گئی، 1 کروڑ روپیہ لے کے ان کے گھر میں گئے اور جا کر کے ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ یہ لے لیں اور یہ فرق جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب فرمانے لگے میاں تم تاخیر سے آئے ہو، میں سودا کر چکا ہوں۔ تو کہنے لگے حضرت اتنے زیادہ پیسے آپ کو کس نے دے دیے؟ آپ فرمانے لگے تمہاری عقل دھوکہ کھا رہی ہے، میں نے کسی دنیا دار سے سودا نہیں کیا، مدینے کے تاجدار سے سودا کیا ہے، اور میں نے جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے۔ اور آپ پھر باقاعدہ نکلے اور آپ نے کام کیا، اور اللہ کے فضل سے 1974 اور 7 ستمبر کی شام 4:35 پہ یہ دستخط کر دیے گئے کہ چاہے وہ لاہوری ہوں یا احمدی ہوں یا قادیانی ہوں، یہ پکے کافر ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔